السلام علیکم ناظرین، پاکستان سائیڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طلحہ مختار۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا اولاد ہوتی ہے، اور جس بندے کی اولاد ہی نہ ہو تو اس کا سہارا اس کے بھائی، اس کے خود کے ماں باپ، اس کی بہنیں یہ بنتے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ ایک ایسے شخص موجود ہیں، محمد فاضل صاحب، جن کو ان کے اپنے ہی بھائی نے، ان کے اپنے سگے خون نے گھر سے باہر نکال دیا، اور 1.5 سال سے اپنی زندگی یہاں پہ بسر کرنے پہ مجبور ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی سر، کیا ایسی وجہ بنی جو آپ نے 1.5 سال؟ سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ جب انسان اس عمر میں پہنچتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی سائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خیر یہ تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اور بات سب سے پہلے یہ ہے کہ میرا بھائی محمد صدیق، میرا بادل آباد تحصیل باغ یونین قصل تھوک کا رہائشی ہوں۔ میری گھر بھی تھا، میری زمین بھی تھی، میرا مطلب ہے کہ سب کچھ تھا۔ تو میرے بھائی نے اپنے سسرال سے مل کر، اپنے سالوں سے مل کر اور دیگر کرندوں، اپنے کرندوں کے ساتھ مل کر مجھے بار بار قتل کی دھمکیاں دیتا تھا۔ یہ علاقہ چھوڑ دو، ہم تجھے مار دیں گے، تجھے دلیل کر کے مار دیں گے، اور تیرے جو راستے ذرائع ہیں یا تیرے جو حمایتی ہیں، میں ان کو میں اپنے کسٹڈی میں لے کے میں تیرے خلاف استعمال کروں گا۔ وجہ کیوں ایسے کریں گے؟ وجہ یہی ہے کہ جب انسان، ایک آدمی کے پاس پیسہ ہو، طاقت ہو، دوسرا کمزور ہو، حق اور سچ کی بات ہو، تو وہ ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ سیدھی بات ہے جو اللہ کے نزدیک ہے، اب گارنٹی تو اللہ دے گا، جھوٹا کہنا ہے، سچا کہنا ہے، ظالم کہنا ہے، مظلوم کہنا ہے، یہ تو اللہ کے یہاں پتہ لگے گا۔ دنیا میں انسان ظاہری تو کمزور ہے، وہی جھوٹا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی نظر میں جھوٹا نہ ہو، دنیا کے نظر میں جھوٹا ہونا کو معنی نہیں رکھتا ہے۔ تو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ میرا سسرال اور میری اولاد ہو، یہ سب کچھ میری اولاد کے لیے ہو۔ جو اس کو سسرال والے کہتے ہیں، اس کی بیوی بہت ہو چکی ہے، اس نے بھی ہمیں بہت تکلیفیں دی ہیں، بہت عزیزیں دی ہیں، اور اس کے سسرال والوں نے ہمارے اوپر طرح طرح کے جادو ٹونے اثریات ہمارے تصاویر کے اوپر، جو اس نے ہماری زندگی کو ایک عبرت کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ یہ کسی چیز کے قابل نہ رہے، نہ میرے معاملے میں قابل ہو سکے، نہ میرے ساتھ مقابلہ کر سکے، نہ یہ شادیاں کر سکے، نہ یہ کسی قابل ہو سکے۔ اس کا مین ماٹو یہ ہے کہ یہ صرف ایسے ہے جیسے کسی وہ کہتے ہیں نا کہ جانور میں گائے مر جائے تو اس کا بچہ مر جائے تو اس کو نقلی خوب اچھا بنا دیتے ہیں اس کو سارے کے لیے۔ ہماری حیثیت اس نے وہ بنا کے رکھی ہے۔ تو اس کا شروع سے ہمارے ساتھ جو رویہ ہے وہ منافقانہ اور ظالمانہ اور بڑا جابرانہ رویہ ہے۔ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس دولت ہے، وسائل ہے، اس کی اولاد تگڑی ہے، اور اس کے سسرال والے بھی پیسے والے ہیں۔ اب جب کہ اس نے شادی کی تو ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا، وہ کسی پڑوسی کے گھر میں رہ رہے تھے۔ تو جب سے اس نے شادی کی، انہوں نے اس کو اپنا ایسا پٹڑی پہ چڑھایا کہ جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا، ان کے کلمے پڑھتا، ان کی سب تابع داری کرتا، اور ہماری جڑیں کاٹتا رہا۔ اس نے انڈر گراؤنڈ ہماری جڑیں کاٹی ہیں، عملیات کا، اور جسمانی طور پہ، روانی طور پہ، ہر طرح کے اس نے ہمارے ساتھ ظلم جو ہے انڈر گراؤنڈ رکھے ہوئے تھے۔ تو جب اس کی اولاد اس قابل ہو گئی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی، ہم نے اس کی اولاد کو پالا پوسا، تکلیفیں کی، اسکول نہیں پڑھ سکے، اس کی اولاد کو پالا، ان کی پرورش کی، اپنے بھائی کی اولاد یعنی اپنی اولاد سمجھا۔ تو جب ہمارا مشکل وقت آیا تو انہوں نے ہمیں گھر سے مار پیٹ کے، ڈرا دھمکا کے، سب کچھ لے کے، ڈنکے کی چوٹ پر، زبردستی ڈرا دھمکا کے ڈنکے کی چوٹ پر اس نے مجھے، سب نے مل کے علاقے سے دربدر کیا۔ تو یہاں میرے بانجے ہیں، حقیقی بانجے ہیں، عبدالصبور، عبدالقدوس اور بھی ہیں، ان سب کو میرے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ میں جہاں پہ جاتا ہوں، ہوٹل پہ جاتا ہوں یا جس پناہ گاہ پہ جاتا ہوں، میرے پیچھے بندے لگائے جاتے ہیں جو طرح طرح کے عملیات کا استعمال کرتے ہیں، اور میرے لیے جس اذیت کا سبب بنتے ہیں، جو میری نیند، میرا سکون، سب کچھ انہوں نے برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب میں یہاں 1 سال 6 ماہ سے یہاں پہ پڑا ہوا ہوں، تو میں کھانا کھانے کے لیے جاتا ہوں تو یہ مجھے کوئی چیزیں کھلائی جا رہی ہیں جو میرے پورے جسمانی کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں۔
میری نظر کے پورے جسمانی نظام کو اثر انداز ہو رہی ہیں، نقصان دے رہی ہیں، تو میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میری ریکویسٹ ہے پاکستان کی انتظامیہ سے اور یا انسانی حقوق ان اداروں سے اور ایسے لوگوں سے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کے مطابق اگر انصاف کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ان بیڑیوں سے نجات دلا جائے، کیونکہ یہ بیڑیے، یہ داڑیے، یہ منافق اور ظالم جابر ٹولہ جو ہے، ان کا مقصد جو ہے وہ صرف دوسروں کو زندگی کو تباہ کرنا، گھروں کو تباہ کرنا، ان کے مستقبل کو تباہ کرنا، ان کی سب چیز کو نیست نابود کرنا، یہ ان کا ماٹو ہے کہ ہماری دنیا بن جائے، ان کی دنیا نہ بنے۔ تو میں ایک بھائی میرا وفات پا چکا ہے، ایک بھائی کا مجھے پتہ نہیں ہے کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ میں یہاں سامنے انڈیا والے سے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو میری اللہ کے سوا کوئی سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، میری نظر بھی نہیں ہے، صحت بھی نہیں ہے، کمزور ہوں، مفلوج ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو جس میرے جتنے بھی یہ رشتہ دار ہیں وہ سب مجھے دکھ و تکلیف دے رہے ہیں، میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی کا نقصان نہیں کیا ہے، کسی کی برائی نہیں کی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسا الحمدللہ نہیں ہے۔ جو میرا رب حاضر ناظر ہے، وہ سب چیز سے قادر ہے، لیکن مجھے بلا وجہ ظلم کی بھیڑ میں چڑھایا جا رہا ہے۔ وہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے کیا ایسا جرم کیا جس کی ظلم کی عوض میں مجھے اس ظلم کے جبر میں بھیڑ پہ چڑھایا جا رہا ہو۔ یہ لوگ آج میری اس عمر کا تماشا دیکھ رہے ہیں اور مجھے لاوارث چھوڑ کے یہ میرے پیچھے میرے سانپ اور بچھو بن کے مجھے ڈنگ مار رہے ہیں۔ تو میں کہاں جاؤں اور کس سے پکاروں اور کہاں انصاف کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اب کس سے فریاد کروں میں؟ اچھا، تو آپ کے جو دوسرے بھائی ہیں، ایک جو فوت ہو گئے ہیں اور جو مل نہیں رہے، ان کو بھی ایسی اسی نے گھر سے باہر نکالا؟ اس کو بھی اس نے ایسے ہی کیا۔ اصل میں اس کے پاس کالے علم کی کتاب ہے، اس کے سسرال والوں کے پاس، اس کے پاس یہ کالے علم کی کتاب ہے، اس کا پورا مواد ہمارے پورے خاندان کے پر جب سے میری والدہ، میری بھائی ایک ہے جو گھر نہیں آ رہا تھا، کراچی اسٹیل مین میں تھا، تو اس کے والدہ اس کے پیچھے کراچی گئی ہیں، تو یقین کریں ایسے بسترے سے، نئے بسترے سے تعویذ نکلے، ٹھیک ہے۔ اگر گھر سے، ہمارے گاؤں میں جو گھر ہوتے ہیں کچے ہوتے ہیں، مٹی کے ہوتے ہیں یا لکڑی کے یا پتھر کے، تو اس کے نیچے سے 1 فٹ کے نیچے سے انڈے اور تعویذ نکلے، گھروں کے دیواروں سے، درختوں کے ٹہنیوں سے۔ یہ اس کے سسرال والے اور یہ خود ہی بھی کرتا ہے اور لوگوں سے بھی کرواتا ہے، اور یہ اس کی اولاد بھی یہی کرتی ہے، اور اس کا مشن بھی یہی ہے کہ جادو ٹونے کرنا، عملیات کا استعمال کرنا، دوسروں کے ذہن اور ہوش آواز کو محفوظ کرنا، کیپچر کرنا، ٹارچر کرنا، تاکہ ہمارا ظلم، ہماری منافقت، ہماری جو ہے وہ اصلیت سامنے نہ آ سکے۔ اچھا، تو یہ آپ کھانا پینا کیسے کرتے ہیں، اپنا کیسے گزارا؟ چلا رہا ہے بس، کسی نے 100 دیا، 50 دیا، 20 دیے، بھائی کبھی مل گیا، نہیں مل گیا تو بھوکا پڑا رہا، نہیں مل گیا تو کپڑے بھی نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں میرے بری حالت ہے، یہ گرمی ہے، آخر انسان نہانا دھونا اپنی صفائی کا اختیار کرتا ہے، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ جمعے کو یا جمعرات کو کسی مسجد میں جاتا ہوں، وہاں نہا دھو کے، تو وہ ہفتے بعد، تو بس کیا کروں، میری مجبوری اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ میں اس قدر پریشان ہوں، اس پر لگا کے بے چین ہوں کہ میری سردیاں آ رہی ہیں، میرا کوئی یہاں بندوبست نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں اپنا سر چھپا سکوں۔ تبلیغی مرکز کا آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ بھی آپ گئے ہیں؟ یہ ہے کہ جب نماز پڑھتا ہوں یا وہاں پہ اعمال ہوتا ہے یا تسبیح یاد ہوتی ہے، تو میرے ارد گرد بندے بیٹھائے جاتے ہیں، ان کو اشارہ کر دیا جاتا ہے، ان کو ایسے انگلی کر کے یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، ان کو پھر میرے ارد گرد میں بیٹھایا جاتا ہے، وہ میرے پر عملیات کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں بھی یہ میرے ساتھ جب میں سوتا ہوں تو یہ میرے ارد گرد بندے ادھر چھپ کے بیٹھے رہتے ہیں، جب سوتا ہوں تو میرے ارد گرد آ کے میرے پر عملیات کا استعمال کرتے ہیں، اور طرح طرح کے دکھ دے رہے ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے، اور ہر طرح کی تکلیف دی جا رہی ہے۔ کھانے پینے میں کوئی چیزیں ملائی جا رہی ہیں، مین مارکیٹ ہو یا جس جگہ پہ جاؤں یہ لوگ میرا پیچھا کرتے، 3 4 موٹر سائیکل والے، اور پیدل بھی انہوں نے میرے پیچھے اسکوٹی لگائی ہوتی ہے، اور میں انتہائی پریشان ہوں کہ میں کیا کروں، کس کو پکاروں، کہاں جاؤں۔ اچھا، تو ظاہر سی بات ہے جہاں پہ آپ رہتے تھے وہاں پہ آپ کی کوئی جائیداد وغیرہ بھی ہوگی، وہ بھی وہ ہڑپ کر گیا؟ وہ بھی وہ ہڑپ کر گئے ہیں۔ اب میں ظاہر ہے میرا کوئی مطلب ہے کہ
वहाँ पे जाता हूँ तो मेरी जान को ज़्यादा खतरा है। मुझे तरह तरह के लोगों को भी मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है कि उसने ये कसम खाई थी, जो तेरे ज़राए हैं, तेरे हमायती हैं या जहाँ जैसे भी हो, मैं सबको तेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करूँगा। वैसे ही दुश्मनी आपसे की है या जायदाद की ही लालच थी उसको? मैं बात करता हूँ आके, मतलब है कि भाई उनके सालों का क्या काम है या इनका क्या ताल्लुक है, रिश्तेदारी अपने दायरे के अंदर है कि इनका इतनी जो है उसने अपना ओवर राइड करके मैं हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना, उनके कहने पर चलना, उनकी बातों को मानना, उन पर अमल पैराना, उनके ज़रिए मेरे पर जुल्म करना, उनको मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना और सब कुछ उनकी नमाज़ें पढ़ना, उनके कलमे पढ़ना, उनके लिए सब कुछ करना। भाई ये बंदा तो अपने वालिदैन को भी बदनाम कर रहा है। मेरे वालिदैन मुझसे मशक्क़त कराते थे, मेरे से ये करवाते थे। आज इसके बेटे भी यही कह रहे हैं हमारे बाप ने जो किया ठीक किया, हमारे बाप का हक था, ठीक है। तो ये और भी ऐसे लोग हैं हमारे फैमिली के, हमारी जो फैमिली के लोग हैं, वो इन सब ने ये बाकायदा एक प्लानिंग, बाकायदा मनसूबाबंदी और इनकी पूरी ये मंशूर के साथ ये हमारे ये जुल्म हो रहा है। ये अल्लाह देख रहा है, क्योंकि अगर दुनिया में नहीं होगा तो आखिरत में अल्लाह के यहाँ इसका सब जो सच है या झूठ है वो सामने आ जाएगा। जी नाज़रीन, आपने मोहम्मद फ़ाज़िल साहब की दरख्वास्त सुनी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जितनी जल्दी इनको रोज़गार मुहैया किया जा सकता है वो रोज़गार दिया जाए। इनको सच छुपाने के लिए इनको जगह दी जा सकती है, इनको सच छुपाने के लिए जगह दी जाए, इनको सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ दिलवाया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।